ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا ہے وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ جو بدرطوبت انسان کے بدن سے نکلتی ہے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، اور جو وضو توڑ دے وہ رطوبت جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے بہت توجہ کے ساتھ سننے کا ہے اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سوتے وقت میں رال جو ہوتی ہے وہ منہ سے نکلتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ رال جو سوتے وقت منہ سے نکلتی ہے وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے؟ کپڑے کو لگ جائے کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوتے وقت جو رال منہ سے نکلتی ہے وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ فرماتے ہیں کہ سوتے وقت جو رال منہ سے نکلتی ہے تو وہ پیٹ سے آئے، اگرچہ بدبودار ہو وہ رال پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر وہ کپڑے پہ بھی لگ جائے تو کپڑا بھی پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا، اور اس کے نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مردے کو نہلاتے وقت اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے۔ اب مردے کے منہ سے جو پانی نکلتا ہے نہلاتے وقت یا نہلانے کے علاوہ بھی، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، وہ اگر ویسے ہی مسیری یا چارپائی پر لٹایا اور اس کے منہ سے پانی اگر نکل رہا ہے اور وہ کپڑے جو پہنے ہوئے اس پر لگ جائے، یا نہلاتے وقت نہلانے والے کے جسم پر وہ مردے کے جسم کا پانی لگ جائے تو وہ پاک ہے یا ناپاک؟ مسئلہ یہ ہے کہ مردے کے جسم سے منہ سے مرنے کے بعد جو پانی منہ سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑے کو بھی ناپاک کر دے گا، پاک نہیں رہتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ دکھتی ہے اور آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ جس کی آنکھ دکھتی ہے اور آنکھ دکھنے میں جو پانی آنسو کی طرح نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو تو ٹوٹتا ہی ہے، بہتی آنکھ سے آنسو جو نکلتا ہے وہ اگر جسم کے کپڑے کو بھی لگ جائے تو اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ ایسا پوچھ لیتے ہیں نا، یہ پوچھ لیا، رومال نکالا اور رومال سے جو ہے پوچھ لیا تو وہ اس کپڑے کو بھی نجس کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سے احتیاط بہت ضروری ہے، اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس کتاب کے اندر لکھا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس کا مطلب ناپاک، بناقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی ہے، جس چیز کو لگ جائے نہ اس سے احتیاط یعنی بچنا یہ ضروری ہے، اس لیے اس سے جو ہے بچا جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں اور وہ دودھ ڈال دیتے ہیں، تو دو صورتیں ہوں گی یا تو اس کی، ایک تو یا تو وہ کم مقدار میں ہوگا یا بچے کے منہ بھر کی مقدار میں ہوگا۔ اگر وہ منہ بھر کی مقدار میں دودھ ہے تو وہ نجس ہے۔ 1 درہم ہوتا ہے یہ ہتھیلی کے برابر درہم، اتنی جگہ سے زیادہ اگر وہ لگ جائے کسی جگہ پر تو 1 درہم سے زیادہ جس چیز کو لگ جائے گا اس کو ناپاک کر دے گا۔ اگر اتنی جگہ سے کم میں وہ دودھ لگا ہوا ہے تو ناپاک نہیں کرے گا، لیکن اگر اتنی درہم کی مقدار، یہ جو ہتھیلی ہے درہم کی مقدار سے زیادہ اگر کپڑے پہ لگ جائے گا تو اس کو ناپاک کر دے گا۔ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس سے اس کا پیشاب اور دودھ کیا ناپاک ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کے ذہن میں یہ مسئلہ غلط رہتا ہے. بچے کا پیشاب بھی ناپاک کر دیتا ہے اور اس کا دودھ جو وہ ڈالتا ہے وہ بھی ناپاک کر دیتا ہے. البتہ بچے کا دودھ ڈالنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ پیٹ سے ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں ہی ہوتا ہے، وہ نیچے حلق سے اترا نہیں ہوتا ہے اور اسی کی کلی کر دیتا ہے. ہوتا ہے نہیں، اچانک سے اچوکا لگتا ہے بچوں کو، اور جو ایک دم، یا ماں کی گود میں ہے اور ماں دودھ پلا رہی تھی بچے کو، اس نے حلق سے نیچے بھی نہیں اتارا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس کو دودھ کو ڈال دیتا ہے. تو اس کا مسئلہ الگ ہے. جو بچے کے حلق سے نیچے دودھ نہیں اترا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نہ تو وہ دودھ جو بچہ سینے سے پہلے ہی، حلق سے نیچے اترنے سے پہلے ہی ڈال دیتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. ناپاکی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ معدے سے ہو کر کے آتا ہے وہ دودھ، اور معدہ جو ہوتا ہے وہ گندگی ہوتی ہے اس کے اندر، اس وجہ سے اس کو شریعت نے ناپاک قرار دیا ہے. آمیزش سے بچے.